السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ انتظار کر رہے ہیں سننے کے لیے۔ ایک وظیفہ ختم ہونے کے بعد ہم چلتے ہیں ایک دوسرے وظیفے کی طرف۔ بہت سارے لوگ عام طور پر مجھے فون کرتے ہیں، اور ویسے بھی لوگ گھر گھر میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کی شادیوں کے لیے بہت پریشان ہیں، اور پریشانی میں ماں باپ کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری بچی کی شادی میرے زندگی ہی میں ہو جائے۔ ہر عورت پریشان، ہر ماں پریشان ہے، ہر باپ پریشان ہے۔ اچھے رشتے تلاش کرنے کے لیے، اچھے رشتے آنے کے لیے، رشتے آتے ہیں واپس نہیں آتے، یا رشتے ہی نہیں آتے۔ جو بھی کوئی دیکھ کر جاتا ہے کوئی ہاں نہیں بھرتا، پریشانی ہی پریشانی لگی ہوئی ہے۔ عام طور پر بچیوں کی عمریں ہو جاتی ہے 30 سال کی، 35 سال کی۔ ابھی آتے ہوئے ایک ماں باپ کا فون آیا مجھ پر، کہنے لگے بیٹی 30 سال کی ہو چکی ہے، دونوں بہن، ایک 30 سال کی ہے اور ایک 32 سال کی ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ شادی ہو جائے۔ کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کی دعا سے بہت۔ آپ؟ جی مولانا صاحب، مجھے درد بہت زیادہ، میری بیک کے جو لوور بیک ہے نا، جی جی ادھر بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ پہلے تھی 2 سال سے شروع ہے، لیکن اب جو ہے نا وہ جو سراؤنڈنگ ایریا سارا، ہپس وغیرہ، لیگز بھی، اور لوور بیک بالکل لوور جو ہے، اتنی شدید مولانا صاحب درد ہے کہ میں اٹھنا بیٹھنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ کوئی اچھا چیز نیچے گر جائے میں بینڈ نہیں ہو سکتی، میں بیٹھ نہیں سکتی، بیٹھ جاؤں تو کھڑی نہیں ہو سکتی، کھڑی ہو جاؤں بیٹھ نہیں۔ اور رات کو بھی سوئے ہوئے بھی، حالانکہ میں پین کلر لے کے سوتی ہوں جو ڈاکٹر نے دی ہے، اس کے باوجود مجھے اتنی شدید تکلیف ہے۔ تو اس کے لیے مجھے کچھ پلیز بتائیں۔ میں ویسے سورۃ فاتحہ پڑھ کے 7 دفعہ تو دم بھی کرتی ہوں اپنے اوپر، پانی پہ بھی دم کر کے پیتی رہتی ہوں، اور بھی جو آپ فرماتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں۔ سورۃ علم نشرہ پڑھتی ہوں 7 ٹائم۔ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت کروں، اس سے تھوڑا مجھے فرق کسی وقت پڑ جاتا ہے، لیکن درد جاتا نہیں ہے، اور کسی وقت تو بہت شدید ہوتا ہے، درد کے برداشت نہیں ہوتا میرے سے۔ درد تو کی؟ دوسرا مفتی صاحب یہ ہے کہ میرے دانت جو ہے نا، اکثر ان میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اچھا تو یہ ہے کہ پین نہیں ہوتی اتنی زیادہ، برداشت والی پین ہوتی ہے، اتنی زیادہ نہیں، لیکن جب بھی ڈینٹسٹ کے پاس جاتی ہوں دانت میرے نکال دیتا ہے، تو بہت سارے دانت میں نکل، اب پھر مجھے ایک دانت میں نا انفیکشن ہوا ہے۔ اچھا تو اس کے لیے کچھ بتائیں کہ انفیکشن نہ ہو، اگر ہے تو ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ دانتوں کی پرابلم کے لیے کچھ پلیز، بہت مہربانی ہے آپ کی، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور کال ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ How are you, Sheikh? الحمدللہ الحمدللہ، your دعا، شکر، الحمدللہ۔ Please keep us in your du'as. Sheikh, please, my son needs your help. We need to have an appointment with yourself. جی انشاءاللہ you can make appointment Please. انشاءاللہ، no problem۔ How do I go and make appointment to whatever way, or whether to come over to you or... The Wednesday 22nd between 10 to 11 you can phone on the number you can get from studio inshallah, okay? Inshallah. Sheikh, please, if there's any du'as, I know you have told me before, my son has gone worse, from Achha. better to worse again. He's got mental health problem, and he was getting a little bit better. I've been reading Surah Fatiha after Fajr. Please help. انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ Jazakallah. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم۔ میں سنا رہا تھا، آپ ابھی بہن نے سوال کیا کہ ان کے کمر کا درد بہت سخت ہے، بہت
کمر کا درد جب ہوتا ہے یہ بہت سخت ہوتا ہے, بستر سے اٹھا نہیں جاتا, تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں تو درد بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اب اس کی دو وجہ ہوتی ہے. اگر شولڈر میں ہیوینس ہو, کمر کا درد ہو, پیٹ پھول جاتا ہو, سر بھاری رہتا ہو, تو یہ علماء فرماتے ہیں جادو کی قسم میں سے ہے. خصوصاً عصر کے بعد, مغرب کے بعد, رات میں صبح اٹھتے ہوئے اگر یہ پریشانی ہیں تو یہ سائن آف دا بلیک میجک علماء ہیو سیڈ. شولڈرز ہیوی ہو رہتا ہو, سر تھوڑا بھاری ہو جاتا ہو, اور بیک میں شارپ پین رہتا ہو, پیٹ پھول جاتا ہو, یہ ساری چیزیں ہیں جو تھک جاتے ہو, شام میں ٹھائیڈ ہو جاتے ہیں, اچھا نہیں لگتا, جی گھبراتا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ہو تو یہ جادو کی علامتوں میں سے ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہو, صرف کمر کا درد ہو, ہپس کا پرابلم ہو, یا ادھر ادھر وینز ایک دوسرے کے اوپر چرنے کی وجہ سے بھی درد زیادہ ہو جاتا ہے, اٹھنے کی وجہ سے, بیٹھنے کی وجہ سے, یہ بھی صورت ہو سکتی ہے, وہ بھی صورت ہو سکتی ہے. میں نے دونوں صورتیں آپ کو بتلا دیتا ہوں, دونوں عمل کریں انشاءاللہ اللہ فائدہ دے گی. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ بھائی کا نمبر چاہیے جو ٹی وی پر ابھی آتا ہے نا, دیکھتی ہوں اس کا. جی آپ اسٹوڈیو سے لے لینا. اوکے جی اچھا, ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا سب سے پہلے تو یہ میں بات کروں کہ ہمارے گھر میں لڑائی ہو جھگڑا ہوا تو سسٹر آئی کان ہیئر یو, میں آواز نہیں آ رہی, بہت سلو بول رہے ہیں آپ. مین تھا کہ ہمارے گھر میں مین پرابلم لڑائی ہو جھگڑا ہوتا ہے, پریشانی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے. جی فرمائیے. جی مجھے اس میں بات کرنی تھی کہ مطلب مجھے جاب کی ضرورت ہے, تو مثلا جہاں بھی اپلائی کرتی ہوں کوئی نہیں ہو رہی, تو اگر آپ کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں. میں نے ابھی وظیفہ پہلے ہی مرتبہ بتایا جب بیان شروع کیا, اور ابھی اور بھی زیادہ سورہ قریش بھی ہے, وہ بھی پڑھتے رہیں 70 ٹائم یا 7 ٹائم اے ڈے. انشاءاللہ جی اللہ جی تعالیٰ راستہ کھول دے گا انشاءاللہ. جی شکریہ. اور ایسے میں بلانا چاہتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو ادھر انگلینڈ میں, تو ان کے ویزے کے لیے کر رہی ہوں, تو اگر آپ کچھ بتا دیں اس سے یہ بھی. سب سے میرا مجرب وظیفہ, ہزاروں کو الحمدللہ ویزا مل گیا, یہاں تک جی کہ جی کینسل ہو گیا تھا, اس پر ماشاءاللہ ان کو بھی مل گیا الحمدللہ. وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ آپ کو 313 بار روزانہ پابندی سے پڑھنا ہے, 3 تسبیح اور اوپر سے 13 ٹائم. سو انشاءاللہ نیت کر کے پڑھنا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہسبینڈ کا ویزا آسانی سے دلوا دے گا. جی شکریہ, آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ خیر. احسن چلو الجزا. صحیح, اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی مفتی صاحب, ایک ہفتہ پہلے میں نے اسٹوڈیو سے آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ کا نمبر لیا تھا, تو مجھے آپ سے اپوائنٹمنٹ لینی تھی. تو پھر میں ابھی یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا 22 سپٹمبر کو اس نمبر پہ فون کریں بٹوین 10 and 11, اور پھر اپوائنٹمنٹ ملے گی, یا 22 کو آپ لوگوں کو اپوائنٹمنٹ دیکھیں گے, ملیں گے؟ اپوائنٹمنٹ ملے گی انشاءاللہ. اچھا, صبح 10 سے 11 کے درمیان جو نمبر دیا گیا اس پہ فون کروں, اس سے بھی آگے 2 نمبر ہوتے ہیں. جی ہاں. جی تو جو اپوائنٹمنٹ کا نمبر ہے پہلا اس پہ کر لوں, پھر میں 10 سے 11 کے درمیان صبح. جی ہاں انشاءاللہ. تھینک یو مفتی صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. درد کمر کے لیے بات کر رہا تھا میں, اس میں 2 چیز ہے. ایک تو اولیو آئل میں, زیتون کے تیل میں سورہ فاتحہ, قل هو اللہ احد, فلق اور ناس اور آیت الکرسی, یہ 5 صورتیں, سورہ فاتحہ, last 3 کل and آیت الکرسی, 3 time,
एंड दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिम 3 बार। ये 6 चीज़ें ऑलिव ऑयल में दम कर लें और दम करके अपनी कमर के ऊपर जेंटली आहिस्ता से उसको ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करें। कभी भी मसाज करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना, ऊपर से नीचे जहाँ वेन्स जाती है ऐसे इस तरह मसाज करें, ऊपर से नीचे तक मसाज करें। इंशाअल्लाह अगर ये बीमारी की वजह से होगा तो फौरी तौर पर आपको इफाका हो जाएगा, और अगर जादू की वजह से होगा तो भी इंशाअल्लाह इन सूरतों की बरकत से दर्द को ख़त्म कर देगा। और अगर सिहर की अलामतें हैं जो मैंने आपके सामने बयान की, अगर ये सूरतें पाई जाती हो, if you see these type of things, that shoulders gets heavy or lower back pain and sharp pain and headache always and stomach bloat, इन तमाम कंडीशन में इन सूरह फातिहा, कुल हु अल्लाहु अहद, फलक और नास और आयतुल कुर्सी और दुरूद इब्राहिम जो मैंने अभी बयान की, इन तमाम को 2 लीटर पानी या 1 लीटर पानी में सुबह दम कर ले। फजर के बाद, फजर की नमाज पढ़ने के बाद उसमें दम कर ले। दम करने के बाद, दम करने का तरीका हमको याद नहीं है, हम किस तरह दम करते हैं, एक बार पढ़ लेते फिर दम करते हैं, नहीं। सूरह फातिहा एक बार पढ़ो, कुल हु अल्लाहु अहद एक बार पढ़ो, फलक एक बार पढ़ो, नास एक बार पढ़ो, आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ो, फिर उसमें दम करो अच्छी तरह। फिर सूरह फातिहा पढ़ो, 3 कुल पढ़ो और आयत, फिर दम करो, फिर ये पढ़ो, फिर दम करो। ये दम करने का तरीका है। अपने बदन पर भी दम करने का तरीका यही है, न कि एक साथ सब पढ़ लो फिर दम करो। एक बार सब पढ़ लो, दम कर लो, फिर पढ़ लो, फिर दम करो, फिर पढ़ो, फिर दम करो। तो 3 बार पढ़ना, 3 बार दम करना होगा इंशाअल्लाह। तो अगर सेहर की वजह से दर्द होगा तो भी इफाका हो जाएगा, और अगर सेहर की वजह से नहीं है, बीमारी है, तो भी इंशाअल्लाह इन सूरतों में अल्लाह ने शिफा रखी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 3 कुल जो है हर चीज़ के लिए काफ़ी है। सूरह फातिहा हर बीमारी की दवा है, और आयतुल कुर्सी कुरान की सरदारी आयत है, सारी आयतों की सरदार आयतुल कुर्सी है। इंशाअल्लाह इनके पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्द को दूर फरमा देंगे। अगर जादू होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। और जिन लोगों को भी ये परेशानी हो, दांत का दर्द हो या दिमाग का दर्द हो या जो भी हो, तो ये सूरत अच्छी है। बाज़ मरतबा इन्फेक्शन होता है दांत का या दाढ़ का, तो उसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि कहीं से ये क्लोव्स, लौंग का ऑयल मिल जाए, क्लोव्स ऑयल मिल जाए, उसके 1-2 कतरे गर्म पानी में डाल करके उसकी कुल्ली करें, इंशाअल्लाह दांतों के दर्द भी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो सॉल्ट के पानी, वार्म वाटर में सॉल्ट 1 चम्मच डाल करके उस वार्म वाटर से भी आप कुल्लियाँ कर लें 6-7 बार, दिन में 2-3 बार। इंशाअल्लाह वो दांत का इन्फेक्शन भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और एक और हमारी सिस्टर ने अपने बेटे की परेशानी को पेश किया है। बहुत टाइम से ये परेशान है हमारी सिस्टर अपने बेटे की वजह से। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऑन एयर सारे लोग सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ तक लोग सुन रहे हैं, सब दुआएं करते हैं। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके बेटे के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला इनके बेटे को मुकम्मल शिफा अता फरमाए, डिप्रेशन को ख़त्म कर दे। हर माँ अपनी औलाद के लिए बहुत परेशान होती है। आप सब लोग दुआ करोगे या मैं दुआ करूँ, आप आमीन कहोगे तो इंशाअल्लाह कोई आदमी, कोई बच्चा ठीक हो जाएगा, आप सबको सवाब भी मिलेगा, और फरिश्ता आप लोगों के लिए, आपकी औलाद के लिए भी दुआ करेगा। इसलिए मैं दुआ करता हूँ, सब मिलकर आमीन कहो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये सिस्टर जिन्होंने अभी फ़ोन किया अपने बेटे की परेशानी के लिए, डिप्रेशन के लिए, अल्लाह ताला उनके बेटे को मुकम्मल शिफाए कुल्लिया आजिला दायमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमावे। अल्लाह सेहत और आफ़ियत नसीब फरमावे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। और जो लोग भी बीमार हो सब के लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह सबको शिफाए कुल्लिया आजिला दायमा,
ہمیشہ کے لیے اور بہت کوئک اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں یا جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے جہاں کہیں بھی ہو۔ میں آپ کو سنا رہا تھا بات کہ وہ ابھی راستے میں آتے ہوئے کسی نے مجھے سوال کیا کہ 30 سال کی بیٹی ہو گئی، بٹ 30 سال کی دونوں بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، نیند نہیں آ رہی، رات میں جب یاد آ جاتا ہے نیند اڑ جاتی ہے۔ یقیناً اس ماں باپ کو جا کر پوچھو جو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستوں کو ان کی بیٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں اور خوبصورت اللہ رشتہ اور جوڑا نصیب فرمائیں۔ سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک میری دعا کو قبول فرماوے۔ انشاءاللہ ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، سب لوگ آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے گھر میں یہ پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے۔ 2 مجرب وظائف ہیں، 2 مجرب۔ مکہ مکرمہ میں ایک بہت بوڑھے آدمی رہتے تھے پاکستان کے، فرام ایئرز ہی واز لیونگ ان مکہ۔ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ایک بہت پریشانی ہے، جاتا رہتا ہوں، لوگ پریشانی پیش کرتے ہیں، کبھی عرفات میں چلا گیا، ایک مرتبہ میں مزدلفہ میں تھا، کسی کو جن حاضر ہو گیا، الحمدللہ اللہ پاک نے مزدلفہ میں مجھ سے کام لیا، اس کو شفا مل گئی، وہ جنات بھی بھاگ گیا۔ ایک مرتبہ میں مینا میں تھا، ایک عالم بیچارے ان کو حاضر ہو گیا، تو اللہ پاک نے کچھ رقیہ پڑھ لیا، اس کو بھی ٹھیک کر دیا۔ تو لوگ جہاں جاتے ہیں سوال کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں بیچارے ایک بوڑھے نے مجھے سوال کیا۔ مدینہ منورہ میں بھی میں جب عمرہ کے لیے گیا تھا، عصر کے بعد ایک عالم دوسرے عالم کو لے کر آئے کہ یہ رات میں اٹھ کے چلاتے ہیں، ان کو نیند سے اٹھ جاتے ہیں اور اسکریم کرتے ہیں بہت زور سے۔ دارالعلوم مدرسے میں مدینہ یونیورسٹی کا عالم تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، تو پاکستان کے تھے، لیکن بیچارے کو 6 مہینے سے یہ پرابلم تھا کہ مڈل آف دا نائٹ ہی ویک اپ اینڈ اسکریم۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی یہ ایک دعا لکھ دیتا ہوں، جا کر آپ کے تکیے میں رکھ دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی اس کو پڑھتا ہے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی، شیطان نے خود قسم کھائی ہے میں اس کے قریب نہیں آؤں گا۔ شیطان have taken the قسم is not going to get close to that person۔ تو میں نے لکھ دی اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم۔ بس ایک دعا ہے جو ترمذی شریف میں ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا میں نے لکھ دی۔ میں نے کہا آپ کے جا کر پلو میں اور تکیے میں رکھ دو، کل مجھے یہیں امبریلا کے نیچے میں بیٹھوں گا عصر کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، آ کر مجھے بتانا آپ کی رات کیسے گزری ہے۔ اب یقین جانیے عجیب تجربہ ہوا۔ دوسرے دن وہ عالم صاحب جو عالم تھے پاکستان میں لیکن یہاں حدیث زیادہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے دوسرے دن عصر کے بعد آ کر کہا، بہت دعائیں دی مجھے اور کہا 6 مہینے کے بعد میں پوری رات آرام سے سویا۔ میں نے کہا انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مجھے یقین ہے، انہوں نے بیان فرمایا ہے شیطان قریب نہیں آئے گا، اس کو اپنے پاس رکھنا، سونا اور میرے لیے دعا بھی کرنا۔ تو اسی طرح مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھے آدمی مجھے ملے، کہا حضرت مفتی صاحب یہ بات ہے، 2 میری بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی بڑی ہو گئی ہے اور اوور ایج ہو گئی ہے، شادیوں کی بڑی فکر ہے، شادیاں نہیں ہو رہی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میں یہاں رہتا ہوں، میری بیوی بچے پاکستان میں رہتے ہیں، کچھ تو بتا دیجئے۔ میں نے کہا دیکھو 2 وظیفے ہیں، دونوں وظیفوں میں سے جو آسان ہو وہ کر لو۔ ایک وظیفہ تو سورۃ الرحمن کا ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ میں نے ان کو کہا آپ یہاں مکہ میں رہتے ہو مکرمہ میں، اور آپ کی بیٹیوں کو بتا دو کہ وہ دین میں 3 بار سورۃ الرحمن پڑھیں، کوئی بھی نماز کے بعد سورۃ الرحمن پڑھیں، 3 بار درود ابراہیم پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کر کے قرآن کھول کر سورۃ الرحمن کو نیت کر کے پڑھیں، 1 بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، پھر درود شریف پڑھ لیں، اور پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اللہ
یہ صورت قرآن کی دلہن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الرحمن عرائس القرآن، سورۃ الرحمن قرآن کی دلہن ہے اور سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے۔ تو اے اللہ، میں نے سورۃ الرحمن پڑھی ہے، تو مجھے بھی نیک رشتہ لا کر دلہن بنا دے، میری شادی کر دے، میری شادی کروا دے کسی سے، بس یہ دعا کر لے، پابندی سے کرے۔ اس برے آدمی نے 6 دن کے بعد، حج کے بعد مجھے بتایا، میں نے یہ وظیفہ شروع کیا، میری بیٹی نے بھی پڑھا، الحمدللہ 6 دن ہو گئے، ایک بیٹی نہیں دونوں بیٹی کے رشتے آ گئے اور بہترین رشتے آ گئے۔ تو ایک عمل تو یہ ہے مسلسل کرنے کا، 40 دن تک کرے انشاءاللہ، یقین کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، کیوں نہیں؟ اللہ کے کلام میں بہت ایفیکٹ ہے، بہت تاثیر ہے، یقیناً کام ہوگا۔ اور دوسرا وظیفہ وہ بھی بہت مجرب ہے شادی کے لیے، یہ 3 دن کا ہے، 3 دن میں کام ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ 3 دن نہیں تو پھر دوسرے 3 دن کرے، لیکن یقیناً یہ جن بزرگوں سے مجھے اجازت ہے، انہوں نے کہا ہزاروں تجربے ہیں، ہزاروں تجربے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کا سیکریٹ اور راز ہمیں دے کر گئے ہیں۔ ہم کھلے عام آپ سب کے سامنے، آن ایئر آپ کے سامنے اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ کوئی پڑھے گا مجھے ثواب ملے گا، چھپانے سے کیا ملتا ہے؟ انشاءاللہ ہم لوگوں کو بتائیں گے، دل کھول کر، دل کو وسیع کر کے، سخاوت کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے اپنے زندگی کے مجرب اور ایکسپیرینس اور تجربہ شدہ وظائف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ سمجھ کر کے یہ سب کے سب میرے مسلمان بھائی بہن ہیں، یہ سب پریشان ہیں، ہر انسان پریشان ہوتا ہے۔ ہم کسی کی پریشانی دور کریں گے تو مجھے تو یقین ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ ہماری بھی پریشانی دور کر دے گا، دنیا میں نہیں تو قبر میں، قبر میں نہیں تو حشر میں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری پریشانی کو دور کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرتا ہے دنیا میں، تو اللہ قیامت کے دن اس کی سب سے بڑی پریشانی دور کر دے گا، اور جب اللہ پریشانی کو دور کرے تو دیکھنا ہی کیا جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے ہم دل کھول کر آپ کے سامنے مندے کو بڑی سخاوت کے ساتھ اپنے پاس جتنے بزرگوں کے وظائف ہیں اور مجرب سے مجرب آپ نے دیکھا میں ہر وقت الحمدللہ بیان کرتے ہیں، تو یہ وظیفہ وہ ہے سورۃ مریم ہے، 3 بار درود ابراہیم اور 3 بار سورۃ مریم اور 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر دعا کریں، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن انشاءاللہ اس سے اپنے بچیوں کے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللہ سب کی مرادوں کو پوری فرما، سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، سب کی مشکلوں کو دور فرما، سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہم سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، دشمنوں سے حاسدین سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، شفائے کلی عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔